شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے 13 نمبر کی آیتیں ہیں. ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے. اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز دعوت دیا مگر میری دعوت نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، یہ سورہ نوح کی چند آیتیں ہیں. سورہ نوح 71 نمبر کی سورت ہے سلسلہ ترتیب کے لحاظ سے اور مکی سورت ہے. اس کا جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے اس وقت کا ہے جب مکہ میں اسلام کی دعوت کی مخالفت بہت زور و شور سے تھی اور اس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار پیش تھے اور وہ ایک تو دعوت دین کو روکنے کی ہر امکان کوشش کر رہے تھے اور جو لوگ اس کام کو کر رہے تھے ان کے اوپر مشکلات مصائب پریشانیاں کا سلسلہ وہ لوگ شروع کر رہے تھے ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے اور مخالفت بہت زوروں پر تھی. ایسے موقع پر اس سورہ کا نزول اس بات کا مقصد تھا اس بات کی غمازی تھی مکہ کے سرداروں کو یہ بتانا تھا اسلام دشمن طاقتوں کو یہ بتانا تھا کہ جس طرح کی مخالفت تم حق کی دعوت کا تم لوگ کر رہے ہو اسی طرح کی مخالفت نوح علیہ السلام کے وقت میں ان کے دور کے سرداروں نے بھی کیا تھا. لیکن اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے. تم لوگ جانتے ہو نوح علیہ السلام کو ان کے واقعے کو جانتے تھے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی ان کا کیا انجام ہوا اور جو حق کے نام لیوا تھے اور کشتی نوح جو تھی اس زمانے کی نوح علیہ السلام اور کشتی نوح وہ کس طرح باحفاظت اپنے منزل مقصود تک پہنچی
اور اللہ کی جزا انہیں حاصل ہوئی، اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ان لوگوں کو اللہ نے کیسی سزا دیا، یہ تم لوگ جانتے ہو، ایک بار دوبارہ یاد کر لو۔ یہ سبق سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ سورت کا نزول کیا گیا مکہ کے سرداروں کے سامنے اور مخالفین دین کے سامنے، کہ تمہارا بھی اس طرح انجام ہو سکتا ہے اگر تم حق کی دعوت کو روکو گے اور دین حق کے کام کو روکنے کی کوشش کرو گے۔ یہ سورہ میں جو نوح علیہ السلام کا واقعہ یا قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید میں مختلف جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ واقعہ آیا ہے، دیگر مقامات پر تفصیل سے آیا ہے۔ یہاں ایک ہی سورہ میں پورا شروع سے آخر تک نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر کی خاص باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پورا تفصیلی واقعہ سورہ میں نہیں ہے، لیکن اہم باتیں نوح علیہ السلام کے دور کی بتائی گئی۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے شروعات میں سورہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو۔ فرمایا گیا انذر قومک، کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ، خبردار کر دو۔ یہاں ڈرانے سے مراد کسی بھیانک چیز سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ہوشیار کرنا، الرٹ کرنا ہے۔ کسی حادثہ جو پیش آنے والا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کر دینا، متنبہ کر دینا، اور لوگوں کو الرٹ کر دینا کہ لوگ تیار رہیں کہ ایک قسم کا حادثہ آپ کو درپیش ہونے والا ہے، ایک آپ جو کام کر رہے ہو اس میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے۔ اس طرح مطلب یہ لوگوں کو بتانا کہ تم جو دین حق کو چھوڑ کر جو زندگی گزار رہے ہو، خدا سے دوری اور وقت کے نبی کا انکار، یہ تم کو جس طرف لے جا رہا ہے، یہ جہنم کے عذاب کی طرف لے جا رہا ہے، تو اس روش سے، اس طریقے سے تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارا یہی انجام ہونے والا ہے۔ اس بات سے لوگوں کو ڈرا دینا، یہ انبیاء کا بہت بڑا کام رہا ہے، قوموں کو، لوگوں کو ڈرانا ان کے برے انجام سے، اور آخرت کی فکر، آخرت کی جواب دہی کا احساس لوگوں میں پیدا کرنا، یہ نبیوں کا بڑا کام رہا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق تھی۔ اس بات کا تذکرہ محترم خرم مراد مرحوم صاحب نے اپنی کتاب چند تصویریں سیرت کے البم سے میں انہوں نے کیا ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں، اس کے بعد فرائض کا حکم آتا، نماز کا حکم آتا، دیگر چیزوں کا حکم آتا۔ دوسری وحی میں کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ سب سے پہلا کام کیا کہا جا رہا ہے نبی کو؟ دوسری وحی میں، پہلی وحی میں کہا گیا اللہ کے نام سے پڑھو، دوسری وحی میں حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ۔ نوح علیہ السلام کو وہی کہا گیا کہ اپنے قوم کو ڈراؤ۔ تو یہ نبیوں کا کام یہی تھا کہ انسانوں کو ان کے برے اعمال سے ڈرائے، ان کے جو غلط طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ادھرم کی جو زندگی وہ گزار رہے ہیں، ستیہ دھرم کو چھوڑ کر وہ لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہونے والا ہے، اور جو دنیا فنا ہونے کے بعد جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی آنے والی، اس میں بھی ان کا برا انجام ہونے والا ہے۔ اس بات سے باخبر کرنا انسانوں کو، یہ نبیوں کا پہلا کام رہا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ نوح علیہ السلام آپ جائیے، اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرائیے، ہوشیار کر دیجئے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام گئے اور انہوں نے اپنے قوم کے سامنے دعوت پیش کر دیا، اور وہاں پہ ان کے سامنے آپ نے کس بات کی دعوت پیش کی؟ آپ نے کہا کہ اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیا آپ نے، اور پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ کا آپ نے حکم دیا اپنی قوم کو، اور کہا کہ میری اطاعت کرو، میری یعنی نوح علیہ السلام نے کہا میری اطاعت کرو، یعنی وقت کے جو رسول ہے، وقت کے جو نبی، ان کی بات مانو، وہ کہا گیا ہے۔ اور اگر تم اس بات کو مان لو گے تو اللہ تم کو ایک وقت مقرر تک، ایک طے شدہ وقت تک تم کو رکھے گا، ورنہ تمہارے اوپر عذاب طے ہے۔ یعنی اس میں آخرت کی بات بھی آ گئی، یعنی اللہ کے عذاب کی بات آ گئی۔ تو توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 پوائنٹ جو ہے اسلام کا، یہ ہر دور میں رہا۔ 3 چیز کی دعوت، شروعات کے انبیاء سے لے کر نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آج کے دور سے قیامت تک، یہی 3 اصل بنیادی دعوت رہیں گی اسلام کی: توحید، رسالت اور آخرت۔ ایکیشور واد، پیشیت واد، اور جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، وہ آخرت،
مرنوپرانت جیون، یہ 3 چیز کی دعوت ہر دور میں دی جاتی رہیں گی، اسلام کی بنیادی دعوت۔ اس بات کی نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ اب اس کا بھی تذکرہ چھوڑ کر اب اس بات کی طرف لایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام، اب ایک لمبا وقفہ بیچ کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا ہے، جس میں واقعات میں تفصیل میں بیان جانتے ہیں کہ تقریباً 936 یا 930 کچھ سال جو بھی رہے ہوں گے، اس کے بعد آخری وقت میں نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی۔ تو یہاں وہی آیت میں نے یہاں پہ پیش کیا، اس میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اب اللہ سے شکوہ کرتے، کہتے ہیں اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کے لوگوں کو شب و روز دعوت دیا۔ یہاں پر لفظ ہے دعوت، دعوت کا لفظ یہ ہم جب استعمال کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں تم اپنی مرضی سے دعوت کا کام کر رہے، یہ نبیوں والا کام ہے دعوت کا کام۔ کس کو؟ عام انسانوں میں دعوت کا کام کرنا، یہ اصل نبیوں والا کام۔ جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے رسول کو نہیں جانتے، اللہ کے دین کو نہیں جانتے، ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا یہ اصل دعوت ہے، اور یہی نبیوں والا پہلا کام ہے۔ یہاں ثبوت دے رہے ہیں، نبی بول رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو رات اور دن دعوت دیا، نبی کے الفاظ میں، قرآن کے الفاظ ہی، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا۔ اور کہا کہ لیکن جب بھی میں نے ان کو پکارا، دین کی طرف بلایا، تو میری دعوت نے، میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، یعنی وہ میری بات سنتے کے بجائے وہ بھاگتے رہے، مجھ سے دور بھاگتے رہے، دور جاتے رہے۔ اور میں نے جب بھی بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، ان کے جیسے بات بتائی آ چکی ہے کہ معاف کر دے ان کے ادھرمی زندگی کے، دین حق کو چھوڑ کر جو وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے اللہ معاف کر دے، کیونکہ ان کے اوپر عذاب طے کر چکا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو اگر تم قبول کر لیتے ہو دین حق کو، تو تمہاری عذاب روک دے گا اللہ تعالیٰ، معاف کر دے گا تم کو۔ یہ بار بار نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا، اور کہا، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، یعنی وہ بات سننا نہیں چاہتے تھے، اور اپنے کپڑوں سے منہ کو ڈھانک لیا۔ ایک تو اس لیے ڈھانکتے تھے، چہرہ چھپا لیتے تھے کہ ارے یہ آرے نوح علیہ السلام اب پھر سے دعوت دیں گے ہم کو، تو ہم کو پہچاننا نہیں بول کے چہرہ چھپا لیتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ وہ دعوت دینے والے کا جو چہرہ ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ دونوں باتیں اس میں کہی گئی ہے تفسیر میں۔ اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا کہ نہیں، ہم جو باپ دادا کے جو دین پر چلے آ رہے ہے نا، ہماری جو پرانی پرمپرا سے جو ہم کو چلے آ رہا ہے، ہمارے گرو و دھرم گرو کا جو سلسلہ چلے آ رہا ہے، ہم اسی پر چلتے رہیں گے، ایسا تکبر گھمنڈ کیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، یعنی جہاں جو لوگ ملتے ان کو پکار کر دعوت دینا، آواز لگا کر دعوت دینا۔ اور پھر اعلانیہ بھی میں نے دعوت دی، اعلان کے ساتھ دعوت دیا، لوگوں کو جمع کر کے بڑے مجمع، کہیں میلہ لگا ہے، کہیں بازار ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، جترا ہے کہیں، وہاں جا کر لوگوں کو جمع کر کے اعلانیہ بھی میں نے دعوت کا کام کیا، کھلے عام بھی دعوت کا کام کیا، ظاہر سبھا لے کر بھی میں نے دعوت دیا لوگوں کے سامنے، ظاہر سبھا کے طور پر، یہاں کہا جا رہا ہے اعلان کے طور پر دعوت دیا میں نے۔ پھر کہا وہ اسررتو، یعنی چھپی دعوت بھی دیا میں نے، خاموشی سے، لوگوں کو خاموشی میں مل کر چپکے بھی سمجھایا لوگوں کو الگ الگ، یعنی اس میں دونوں دعوت کا تذکرہ آ گیا، کہ اجتماعی طور پر دعوت اور انفرادی دعوت، یعنی لوگوں کو جمع کر کے بھی دعوت میں نے ان کے سامنے پیش کیا دین حق کی، اسلام کی، اور اکیلے انفرادی طور پر ویکتیگت روپ میں بھی میں نے لوگوں کو اسلام کا پرچار کیا، اسلام کے بارے میں، دین حق کے بارے میں ان کو سمجھایا۔ اور میں نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی فائدے عطا کرے گا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ یعنی اس میں تمام قسم کی جو ہے اللہ نے بارش برسا کر، یعنی اللہ کی نعمتوں بارش برسا کر اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا مال و مال کر دے گا، یعنی اناج اگے گا، غلہ اگے گا، پھل پھول سے جو ہے خوب اگیں گے، آباد ہو جائے گی دنیا پھل پھول سے، اناج سے، غلہ سے، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی تمہارے قوم میں، اور تمہیں اولاد سے نوازے گا جو تمہارے بعد تمہارا کام سنبھالیں گے، تمہارا وراثت سنبھالیں گے، تمہارا خاندان سنبھالیں گے، وہ اولاد سے بھی نوازے گا، تمہیں خوب مال دے گا، تمہارے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، نہریں جاری کرے گا تمہارے لیے۔ تو ایک تو بات آ گئی پہلے کہ آخرت جو ہے یہ دنیا
یہ نشور جو سنسار ہے اس کے بعد تم کو جو ہے آخرت کی زندگی دے گا، وہ تو بتا دیا گیا پہلے۔ دنیاوی فائدے بھی بتایا گیا کہ اگر تم ستیہ دھرم کو اپناؤ گے، سناتن دھرم جو اصلی سناتن دھرم اسلام، اس کو تم اپناؤ گے تو اس کے نتیجے میں تم کو دنیا میں بھی فائدے ہوں گے، تم کو آرتھک روپ میں مالی طور پر بھی اللہ فائدے پہنچائے گا، اولاد سے نوازے گا اللہ تمہیں، اور دنیا میں ہر قسم کی تمہارے لیے اناج کی، غلے کی، پھل فروٹ کی، ہر چیز کی تمہارے لیے فراوانی کرے گا۔ یہ دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے دین حق کو، دین اسلام کو اپنانے سے، اور آخرت کا بھی جو فائدے وہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آخرت کے بھی تم کو فائدے ہوں گے۔ ایک تو اللہ تمہیں معاف کر دے اور تمہیں ہمیشہ کی ابدی زندگی، ابدی نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی، ہمیشہ رہنے والے انعامات سے بھی تم کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو محترم حاضرین، آگے اور وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ہے جو ہم اکثر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب برپا کیا، اور پھر ان کی اللہ کی ہدایت پر جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے وہ بچا لیے گئے کشتی نوح کے ذریعے۔ تو اصل جو بات یہاں چند آیتیں پیش کی گئی ہیں، اس میں ہمارے لیے آج کے دور میں کیا باتیں سمجھائی گئی۔ سب سے پہلی بات جو میں نے ابتدا میں کہا کہ شروعات میں بتا دیا گیا ہے کہ نبیوں کا جو اصل مشن تھا، انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو مشن تھا، جو کام تھا، آپ کا مقصد، وہ دین حق کی دعوت عام انسانوں میں پیش کرنا، تمام انسانوں میں، ہر دھرم کے، ہر مذہب کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا، یہ نبیوں کا پہلا مشن رہا ہے، نبیوں کا پہلا کام رہا ہے۔ تو ہمارا بھی پہلا مشن اور پہلا مقصد، پہلا ادیش ہمارے جیون کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کا پرچار و پرسار کو، اسلام کی دعوت عام انسانوں میں، ہر مذہب اور ہر ذاتی دھرم کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو اپنا مقصد بنائے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، پہلا مقصد۔ دوسری بات یہ کہ دعوت کس چیز کی دی جائے گی۔ آج ہم اور آپ کا کام یہ ہے کہ دعوت دیں۔ ہر وہ فرد، ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا ہے، کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو بھی کلمے کی طرف بلائے، مسلمانوں کو بھی یاد دلاتے رہے جو کلمہ تم نے پڑھا اس کے تقاضے کیا ہے، اور جو لوگ کلمے کو نہیں جانتے ان تک کلمے کی دعوت پہنچانا، یہ بھی کام ہے مسلمانوں کا، یہی نبیوں کا پہلا کام ہے۔ مسلمانوں کو سدھار کرنا نبیوں کا وہ بھی کام رہا، لیکن وہ دوسرے نمبر کا کام تھا۔ پہلا کام، فرسٹ پرائیورٹی، پہلے درجے کا کام عام انسانوں میں دین حق کی، ستیہ دھرم کی تعارف کرانا، پریچے کرانا، یہ پہلا کام تھا نبیوں۔ تو یہ ہمارا کام، ہمارا بھی یہی پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تین چیز کی دعوت جو بتایا گیا یہاں پر کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزوں کی دعوت، تین بنیادی چیزوں کی دعوت آج بھی مسلمان دیں گے تو ان تین بنیادی چیزوں کی طرف دعوت دیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ دعوت کے طریقے کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ انفرادی دعوت، لوگوں کو خاموشی میں سمجھانا، اکیلے مل کر لوگوں کو سمجھانا، یعنی دوست، غیر مسلم دوستوں میں، عام وطنی بھائیوں میں مل کر اکیلے لے جا کر ان کو سمجھانا، بتانا، محبت سے سمجھانا، پریم سے، آدر سے، سنمان سے سمجھانا لوگوں کو، اور لوگوں کو ظاہری طور پر بھی، کھلے عام بھی اسلام کی دعوت پیش کرنا، یہ بھی طریقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ دعوت دین کے صحیح دھرم کو اپنانے سے، اسلام کو اپنانے سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو دنیا میں بھی آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے یہ بتایا گیا ہے، اور آخرت میں کیا فائدے ہوں گے یہ بھی بتایا گیا۔ اگر ہم آج اسلام کی دعوت کا کام لے کر اٹھیں گے تو ہم بھی چاہیے کہ ہم بھی آج انسانوں کو، رمیش کو بھی، جارج کو بھی، اور ستپال سنگھ کو بھی، اور جو ہے واحے گرو کو ماننے والے کو بھی، بودھ بھکشو کو بھی، جن کو بھی ہم دعوت دیں ان کو یہی بتائیں گے کہ تم کو اس کے نتیجے میں اس سنسار میں بھوتک سویدھائیں بھی ملیں گی، فائدہ بھی ہوگا، اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی بھی تم کو ملنے والی۔ اور ان سب باتوں میں جو ایک اہم بات جو اس کے اندر کہی گئی ہے وہ یہ کہ جو اسلام کا پرچار و پرسار ہے، اسلام کی دعوت کا جو کام ہے، یہ چند دنوں میں، منٹوں میں، چند سالوں میں نتیجہ، رزلٹ حاصل ہو جائے گا، ایسا کام نہیں ہے، بلکہ ایک صبر آزما کام ہے۔ بہت لمبا پیریڈ بھی لگ سکتا ہے، لمبا وقفہ لگ سکتا ہے، اور
ہو سکتا ہے جو دعوت کا کام، جو اسلام کے پرچار کا کام ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم خود اپنے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ پائے، لیکن ہمارے آنے والی نسل دیکھے گی، اور آج ہم نہ دیکھیں گے تو آخرت میں ہم ضرور اپنے دعوت دین کی دعوت کا نتیجہ ہم آخرت میں دیکھ سکیں۔ تو نوح علیہ السلام کے واقعے سے یہ ملتا ہے کہ ایک بہت صبر و آزما کام ہے، صبر والا کام ہے یہ کچھ ہنگامی کام نہیں ہے، ایمرجنسی کام نہیں ہے کہ کچھ سالوں میں کر لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے کہ بھائی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، لوگ سن رہے نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہ دیش میں ایسے لوگ سننے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کے باتیں، ہیلے بہانے، بھاگنے کے ذریعے اور یہ سب کام چھوڑ کر آسان کام لے لینا، میٹھے میٹھے کام کرنا، اور اصلی کام کو چھوڑ دینا، ہیلے بہانے، وہ بہانے ہیں جس کی سزا اللہ کے پاس ہم کو ملے گی۔ تو یہ صبر والا کام ہے، اس میں بتایا گیا اس آیت میں کہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، کہ زندگی بھر تک اسلام کی دعوت کا کام ہم کو کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی وہ نتیجہ دکھا سکتا ہے، رزلٹ دے سکتا ہے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ دے سکے تو ہماری اولاد دیکھے گی، ہماری بعد والی نسل دیکھے گی، یا آخرت میں ہم اس کا نتیجہ ہم کو ملے گا، اس کا انعام ہم کو ملے گا۔ تو محترم قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی دعوت کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق و عنایت عطا فرمائے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا